جا رہی ہیں جن کے خاطر خواہ ثمرات عوام الناس تک پہنچیں گے. اسی طرح تعلیم میں کی جا رہی ہیں, صفائی کے نظام میں کی جا رہی ہیں. وہ نظام جو صرف شہروں تک محدود تھا اس کو دیہات تک پھیلایا جا رہا ہے. روڈ انفراسٹرکچر ایک وسیع پیمانے پر کام کیا جا رہا ہے. میں پہلے اس بات کا حامی تھا کہ حکومت کو کچھ چیزوں میں اپنا بیچ میں پارٹ اینڈ پارسل ہونا چاہیے, جیسے ویٹ کی پریکیورمنٹ تھی, لیکن لیٹلی وہ جو ایک پچھلی وزڈم تھی ہم اب چیلنج نہیں کر سکتے اس وزڈم کی بات کو جو ابھی موجودہ گورنمنٹ میں چیف منسٹر کی لیڈرشپ میں یہ ہوا کہ آج واٹ شی سیڈ اٹ از رائٹ. میرے جیسا آدمی جو کنونشنل اپروچ سے بات کرتا تھا کہ گورنمنٹ کو ویٹ میں ضرور جانا چاہیے, لیکن اب وہ ویٹ میں نہیں گئے. اس کے جو ڈویڈنڈز ہیں وہ ایک عام آدمی تک جا رہے ہیں, اور کسان پہ ان کا کیا امپیکٹ آ رہا ہے, اس کے ساتھ کسان کو کتنی سبسڈی وہ دے کے جا رہے ہیں. اب تو یہ کسی نے تنقید برائے تنقید کرنی ہے, لیکن واضح طور پہ آؤٹ آف باکس تھنکنگ کے ساتھ چیف منسٹر پنجاب از میکنگ ہر مائل اسٹون. وہ بڑا ایک ایک کر کے چیزوں کو لے کے جا رہی ہیں, اور مجھے یقین ہے کہ گورننس کا یہ ماڈل ہر صورت میں عوام کی فلاح, عوام کے فائدے, صحت میں ایک بڑی تبدیلی واقع ہو رہی ہے, ایجوکیشن میں ایک بہت بڑا ہمیں چینجڈ ایک انوائرمنٹ نظر آ رہا ہے. اسی طرح سے میں ہر فیلڈ میں جس کا میں بار بار آپ سے ذکر کر رہا ہوں, نیمنگ اٹ, چاہے آپ لائف سٹاک سے لے کر کسی میں چلا جائیں, تو حکومت پنجاب کی پریزنس بڑے عرصے کے بعد, یہ پچھلے 5-7 سال میں جو ادوار رہے, اب گورنمنٹ آف پنجاب کی پریزنس فیل ہو رہی ہے, ہر جگہ پہ فیل ہو رہی ہے. تو ویل ڈن چیف منسٹر, شی از ڈوئنگ گڈ ورک. ملک صاحب یہ بتائیے گا کہ 9 مئی کا افسوسناک دن تھا, حملے کیے گئے, 85 لوگوں کو سزائیں دی تھیں, ان میں سے 19 کو معاف کر دیا گیا. تو جو پاک فوج کی جانب سے لوگوں کو معاف کرنے کا آپ سمجھتے ہیں کہ سب کو معاف کر دینا چاہیے, یا جو کرٹیکل تھے, پیش تھے, ان کو سزائیں ملنی چاہیے؟ نہیں, دیکھیں, میں نے تو یہ بات آپ سے پہلے کہی کہ اس کے اندر جرائم میں ملوث 2 طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جن کو کنورٹ کیا گیا, ایک موب پولیٹیکل سپورٹ بیس کو اکٹھا کیا گیا, اس کو ایک موب میں کنورٹ کرایا گیا, اور پھر جب موب مینٹیلٹی بن جاتی ہے تو پھر آپ کچھ بھی توقع کر سکتے ہیں. یہاں پر ایک ہجوم ہے, آپ مجھے اس کے اندر بھیج دیتے ہیں, جب تک آپ مجھے اس کے اندر بھیج رہے ہیں تب تک تو آپ اور میں اس میں شریک ہیں کہ آپ مجھے بھیج رہے ہیں, میں آپ کے کہنے پہ جا رہا ہوں. لیکن جب وہ موب کے اندر چلے جائیں گے پھر ایک موب مینٹیلٹی ہو, تو موب مینٹیلٹی کا جرم کسی حد تک قابل معافی ہے. ان کو معاف کر دینا ایک احسن قدم ہے, مناسب کیا, اچھی بات ہے. لیکن جو وہ کریٹ کر رہے تھے, جو اس کو آرکسٹریٹ کر رہے تھے, جو اس کے آرکیٹیکٹ تھے, جو اس کے پلانرز تھے, جنہوں نے اس کو ریہرسل کیا, میں بار بار کہہ رہا ہوں, پہلے ایک حمایتی جوڈیشری ریلی نکلی, لاہور میں بھی نکلی, پنڈی میں بھی نکلی, تو کیا وہی روٹ تھا جو ان کو کہ عدالتیں بھی صرف کینٹ والی نظر آنی تھی؟ ملک صاحب ابھی آپ نے آنکھوں پہ پٹی باندھ کے تو نہیں چلا جا سکتا. ملک صاحب ابھی آپ نے کندھے کی بات کی. سیاستدان ایک دوسرے کو تو برا بھلا کہتے رہتے ہیں, لیکن اس کندھے کو کبھی برا نہیں کہتے جس کو وہ وقتاً فوقتاً استعمال کرتے ہیں. ابھی نون لیگ پہ بھی یہ الزام ہے, ماضی میں تحریک انصاف پہ بھی تھا. وہ پوائنٹ کب آئے گا جب سیاستدان مل بیٹھ کے اس کندھے کا بائیکاٹ کرنے کے قابل ہو؟ نہیں جی, میں تو اس بائیکاٹ کا حامی نہیں ہوں, میں تو فارورڈ ٹوگیدر کا حامی ہوں. میں کب کہہ رہا ہوں کہ بائیکاٹ کریں؟ آپ کی نہ فورن پالیسی آپ کرتے ہیں فیصلہ, آپ کی سیکیورٹی کی پیراڈائم ہے, آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ وچ بائیکاٹ؟ لیٹس سینس پریویل. میں تو کہہ رہا ہوں اس دائرے کو بدلیں, اس دائرے کو بدلیں جس دائرے میں صرف آپ نے طے کر رکھا ہے. دیکھیں, یہ بنیادی اور فطری بات ہے کہ مزاحمت کے ساتھ مقبولیت جڑی ہوتی ہے, کوئی شک نہیں ہے. آج میں آپ کی ہائرارکی کو, آپ کے ٹی وی کے چینل کے مالک کو ہی میں آنکھیں نکالوں گا تو لوگ میری واہ واہ کرنے لگ پڑیں گے. اچھا ملک صاحب, یہ ہوتا ہے. اچھا سوال جواب. اچھا ملک صاحب یہ بتائیے گا کہ جو سوشل میڈیا